ناول ڈھیٹ کس نمبر 2۔ وہ اتنا کہہ کر کچھ دیر خاموش رہے اور شاویر نادم نظریں جھکائے سامنے بیٹھا رہا۔ پھر انہوں نے گفتگو کا تسلسل وہیں سے جوڑا جہاں سے ٹوٹا تھا۔ یہ محبت کیا ہے؟ لوگوں کے باہمی میلان کے پیچھے 3 محرکات ہوتے ہیں: ضرورت، قرابت اور الفت۔ وہ رشتہ جس کا بنیادی محرک الفت ہے، اس کو مختلف درجات میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس میں ایک درجہ محبت ہے۔ قدیم یونانی ادب نے اس تعلق کو 8 درجات: دوستی، جنسی کشش، خونی محبت، پیار محبت، جنونی محبت، خود پسندی اور عبادت میں تقسیم کیا، جبکہ ہندوستانی صوفیاء نے اسے 7 درجات میں تقسیم کیا ہے، جن میں حب، انس، عشق، عقیدت، عبادت، جنون اور موت ہے۔ عربی ادب نے اسے 14 درجات میں تقسیم کیا، جن میں پہلا درجہ الہوا، دوسرا السبو، تیسرا الشغف، چوتھا الوجد، پانچواں الکلف، چھٹا العشق، ساتواں النجوہ، آٹھواں الشوق، نوواں الوصف، 10واں الاستکان، 11واں الود، 12واں الخلا، 13واں الخرام اور 14واں الہیام ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ تمام یونانی، عربی اور ہندوستانی علماء کے تعین شدہ درجات میں زیادہ فرق نہیں، لیکن علماء سے یکسر ہٹ کر میں نہیں مانتا کہ باہمی میلان کے صرف 3 ہی بنیادی محرکات ہوتے ہیں۔ میں نے باہمی تعلق ان درجات میں تقسیم کیے: غرض، ہوس، حسن، نسب، دوستی، قانونی پیار، محبت، نفرت، عقیدت اور عشق۔ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ اچانک سے خاموش بیٹھے شاویر نے سوال داغا: کیا غرض اور ہوس بھی محبت کے درجات ہیں؟ چودھری صاحب گہرا سانس لیتے متکلم ہوئے: لگتا ہے میری بات تم نے غور سے نہیں سنی شہزادے۔ میں باہمی تعلق کی بات کر رہا ہوں، جسے تم انگریزی میں ریلیشن شپ کہتے ہو۔ محبت تو اسی کا ایک درجہ ہے، سمجھ آیا؟ شاویر نے اس بات میں سر ہلایا۔ چودھری صاحب اپنی بات کو وہیں سے جوڑتے ہوئے بولے: تعلق کی پہلی غرض یعنی رشتے کسی مقصد کے حصول تک ہے۔ جب تک مقصد حاصل ہوتا رہے گا یا امید رہے گی، تعلق قائم رہے گا۔ سچ تو یہ ہے ہماری اکثرتی تعلق غرض کی وجہ سے ہیں۔ دوسری قسم ہوس، یہ غرض سے آگے کی سیڑھی ہے۔ یہاں غرض شدت اختیار کر جاتی ہے، یعنی آپ کو دوسرے کے نفع نقصان کی پرواہ نہیں ہوتی، بلکہ اپنی لالچ پوری کرنے سے مقصد ہوتا ہے۔ ہوس جسمانی بھی ہو سکتی ہے اور مالی بھی۔ تیسری قسم کا میلان خونی تعلق کی وجہ سے ہوتا ہے۔ چوتھا تعلق دوستی ہوتا ہے۔ اس میں الفت ایک ہی جنس کے بیچ ہوتی ہے۔ وہاں دوستی کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ پانچواں تعلق قانونی رشتہ ہے۔ وہ رشتے جو شادی کے بعد ہماری زندگی کا حصہ بنتے ہیں۔ چھٹا تعلق پیار، جس میں دوسرے شخص کی خوبیاں ہی نظر آتی ہیں۔ اس میں لگتا ہے کہ ہم دوسرے شخص کے بنا مر جائیں گے، تاہم زمینی فاصلے اس تعلق پر گرد آسانی سے ڈال دیتے ہیں۔ ساتواں تعلق محبت ہے۔ بابا جی اشفاق صاحب کہتے ہیں: دوسرے شخص کی اچھائیاں تو سب کو اچھی لگتی ہیں، لیکن جب آپ کو اس کی برائیاں بھی اچھی لگیں تو سمجھ جاؤ تمہیں اس سے محبت ہو گئی ہے۔ آٹھواں تعلق نفرت ہے۔ یہ محبت کا بالکل الٹ ہوتا ہے، تاہم یہ بھی اتنا ہی مضبوط رشتہ ہے جتنا محبت۔ عقیدت کا نمبر 9واں ہے۔ محبت جب ایمان کے درجے پر پہنچتی ہے تو عقیدت بن جاتی ہے۔ جہاں کوئی سوال نہیں ہوتا، صرف سر تسلیم خم ہوتا ہے۔ جہاں محبت میں صرف جان دی جاتی ہے، وہیں عقیدت کے نام پر لوگ جان لے بھی لیتے ہیں۔ میلچمٹ، مرزبہ، ہانچی مان، کروسیڈ اور جہاد، یہ سب اصطلاحات نے عقیدت کے پیٹ سے ہی جنم لیا ہے۔ 10ویں نمبر پر ہے ان سب رشتوں کی معراج عشق، جو بندے سے انا الحق کا نعرہ لگوا دیتا ہے: اب ذرا دماغ لگا اور غیر جانبداری سے سوچ کر بتا، تمہارے اور عابد کے بیچ کون سا تعلق ہے؟ چودھری صاحب نے بات کے آخر میں اس کی طرف سوال اچھالا۔ بڑا ہی عجیب و غریب سوال تھا۔ اس کے پاس کئی جواب تھے مگر حتمی کوئی بھی نہ تھا۔ شاید ان کے بیچ کا رشتہ اس فہرست میں تھا ہی نہیں، یا یوں کہہ لو کہ اسے پتہ ہی نہیں آخر تعلق کی نوعیت کیا تھی۔ طول پکڑتی اس خاموشی کو باپ کی آواز نے توڑا: اگر تم اجازت دو تو میں سچ بتاؤں، لیکن سچ سن کر تم ناراض نہیں ہوگے۔ اس کی چھٹی حس نے خبردار کیا: باپ جو بتانے جا رہا ہے وہ بہت ہی کڑوا سچ ہوگا، کسی صورت بھی نگلا نہیں جانا۔
خود اپنی زبان سے تو جواب دے نہیں سکا اور باپ کا جواب شاید رہتا سہتا بھرم بھی توڑ دے، لیکن مرتا کیا نہ کرتا، اب کچھ تو کرنا ہی تھا۔ اسی لیے بہتر جانا کہ یہ بت باپ کی زبان سے ٹوٹے تو بہتر ہے۔ انہوں نے کھرے کھرے لفظوں میں حقیقت اس کے سامنے اشکار کر دی۔ دیکھو بیٹا شاہویر، تمہارے بیچ لگاؤ کی پہلی وجہ تو فطری تھا، یعنی تمہاری طرف سے حزب اور اس کی طرف سے نسب کا تعلق۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ یہ تعلق تو دوسرے کزن سے بھی ہے، لیکن اس سے قربت زیادہ کیوں؟ سچ تو یہ ہے کہ رابی کی تمہاری ماں سے مشابہت ہی تمہیں اس کی طرف کھینچتی تھی، اور ماں کی طرف کھنچاؤ بھی فطری ہے۔ اس کے باوجود کہ تمہاری رگوں میں دودستانی آپاکا ہے اور ان کے بعد دادی کی گود میں تمہارے بچپن کے دن رات گزرے ہیں، مگر بائیولوجیکل مدر تو شہزادی ہی ہے نا، اس لیے اس جیسی کسی شخصیت کی طرف جھکاؤ بالکل فطری ہے۔ رابی کی قربت تم اس لیے پسند کرتے تھے کہ جو تشنگی ماں کی دوری سے پیدا ہوئی تھی، وہ لاشعوری طور پر اس کی قربت سے مٹانے کی کوشش کرتے تھے، جسے تم اپنی نادانی میں محبت سمجھ بیٹھے۔ بات مکمل کرنے کے بعد انہوں نے بیٹے کو تصدیق طلب نگاہوں سے دیکھا۔ شاہویر کی حالت ایسی تھی جیسے کسی نے تنہائی میں سوچے گئے گناہ کی سربازار منادی کرا دی ہو۔ وہ حیرانی کا شکار تھا کہ آخر کیسے باپ نے دل کے نہاں خانوں میں پوشیدہ راز کو جان لیا۔ پہلے پہل تو دماغ میں آیا کہ باپ کی فعال گوئی کو اکثر مسترد کرتے ہوئے کہے، نہیں مجھے اس سے اصل والی محبت تھی، تاہم غیر جانبدار ضمیر کی ملامت کے بعد بہتر جانا کہ سر تسلیم خم کرتے ہوئے والد صاحب کی بات پر تصدیقی مہر ثبت کر دے، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ پھر ڈرتے ڈرتے باپ سے پوچھا کہ رابی کے لگاؤ کی وجہ کیا تھی۔ ڈر اس بات کا تھا کہ کہیں ابو اس بار بھی سچ کسی کڑوے مشروب کی طرح سامنے پیش نہ کر دیں، جسے کراہیت کے باوجود پینا نہ پڑ جائے۔ اس کے اندر ایک خوش فہم ابھی بھی ایک گمان لگائے بیٹھا تھا، شاید کچھ ہوا، کسی غلط فہمی کے سبب ہوا ہو۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کل رابی سامنے آئے اور معافی مانگتے ہوئے کہے کہ میں تم سے سچی محبت کرتی ہوں، جو کچھ ہوا غلطی میں ہو گیا، اور اس طرح وقت پرانی ڈگر پر آ جائے، یا وہ کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہا ہو، آنکھ کھلے تو سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے، مگر اندر کا حقیقت بسن جانتا تھا یہ سب خوش فہمی کے سوا کچھ بھی نہیں، جو ہوا سچ میں ہوا، کوئی خواب نہیں تھا۔ ابھی وہ اسی سوچ میں تھا کہ باپ کی آواز کانوں میں پڑی، کہہ رہے تھے، یار اس سوال کا جواب پہلے جواب سے زیادہ کڑوا ہے، اگر ہمت ہے تو سننے کی تو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے سوالیہ نظروں سے دیکھا جو اپنی بات کہنے سے پہلے اس کی رضامندی چاہ رہے تھے، جو اس نے ہاتھ کے اشارے سے دی۔ وہ کچھ دیر چاند کی روشنی میں اس کے سانولے چہرے کو دیکھتے رہے، اور پھر بولے، یار نسب کا تعلق اپنی جگہ، مگر تمہارے زیادہ نزدیک آنے کی وجہ اس کی غرض تھی۔ تمہاری قربت میں اسے وہ تمام آسائشیں آسانی سے میسر تھیں جن کا اپنے گھر میں وہ صرف خواب ہی دیکھ سکتی تھی۔ شہریار کی نسبت تمہاری طرف مائل ہونے کی وجہ یہ تھی کہ تم آسانی سے مالی مدد کے ساتھ ساتھ پڑھائی میں بھی مدد کر دیتے تھے، اور نرم خو ہونے کی وجہ سے طعنہ بھی نہ دیتے تھے، جبکہ شہریار اس کے برعکس تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ تم یہ سوال کرو کہ پھر اب کیا ہوا، تو میں تمہیں بتا دوں کہ اب یہ تمام آسائشیں اسے عمر بھر کے لیے چاہئیں۔ اسی لیے شاطر لڑکی کے فیوچر پلانز میں تمہاری گنجائش نہیں، کیونکہ وہ اچھی طرح جان گئی ہے اگر اس گھر پر راج کرنا ہے تو پھوپھی کے لاڈلے بیٹے سے منسلک ہونا ہوگا، جس کی وہ کوشش کافی دیر سے کر رہی تھی، جو تم جیسے اندھے کو کبھی نظر ہی نہیں آئی۔ جیسے ہی شہریار کی طرف سے گرین سگنل ملا، اس نے پٹری بدل لی۔ چودھری صاحب اپنا تجزیہ سنا کر پھر چارپائی سے اٹھے اور مٹکے سے پانی پیا، اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئے، جبکہ اس کے کانوں میں یہ الفاظ گونج رہے تھے کہ اس شاطر لڑکی کے فیوچر پلانز میں تمہاری گنجائش ہی نہیں۔ وہ کافی دیر سے شہریار پر ڈورے ڈال رہی تھی، جیسے ہی گرین سگنل ملا راستہ بدل لیا۔ ہاں وہ واقعی اندھا تھا، کتنی بار وہ اس کے سامنے شہریار سے فری ہونے کی کوشش کرتی تھی۔ اس سارے بیتے پل ایک ایک کر کے یاد آنے لگے، اور اندھے اعتماد پر پچھتاوا ہونے لگا۔ ان تلخ یادوں کے بیچ ایک سوال ذہن کے سیاہ پردے پر چمکا، اور اس نے فٹ سے باپ سے پوچھ لیا، ابو مجھے ایک بات ہضم نہیں ہو رہی۔ وہ بھی شاید کسی سوچ میں گم تھے، چونکتے ہوئے بولے، کون سی بات؟ وہ بڑے اعتماد سے بولا،
جہاں تک میری معلومات ہیں آپ نے پڑھائی 6 7ویں جماعت میں ہی چھوڑی تھی، پھر آپ کو یہ یونانی، عربی اور ہندوستانی حکماء کے رشتوں کے متعلق کی گئی درجہ بندیوں کا اتنا تفصیل سے کیسے پتہ؟ اور یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ عام لوگوں کو کروسیڈ اور جہاد کے متعلق پتہ ہے، مگر یہود کی مقدس مذہبی مذبح اور بدھ مت کی مذہبی جنگ ہاچیمان کا کیسے پتہ؟ جہاں تک میری معلومات ہیں آج سے 25 سال پہلے بھی یہ سب کچھ نصاب کا حصہ نہیں تھا، پھر آپ کیسے جانتے یہ سب؟ چودھری صاحب بیٹے کی بات پر مسکرائے اور سمجھاتے ہوئے بولے، علم کا تعلق نصابی کتب اور اسکول مدرسے کے اساتذہ سے تھوڑی ہے، علم تو ڈگریوں کے علاوہ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس نے فٹ سے پوچھا، آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ چودھری صاحب کہکا لگا کر ہنسے اور بولے، یار یہ بڑی خرابی ہے تم میں، بہت بے صبرے ہو، دھیرج رکھو، بالغ بتاتا ہوں، مطالعے کا شوق تو بچپن سے تھا، درسی کتب سے دوری کے بعد میں نے یہ پیاس سرکاری ڈسپنسری پر روزانہ آنے والے اخبار اور شاہ جی امام مسجد کی لائبریری سے بجاتا رہا، شادی سے پہلے کتابیں گھر منگوا کر پڑھتا تھا، لیکن جیسے ہی تم جانتے ہو تمہاری ماں کو کتابوں سے اتنی ہی نفرت ہے جتنی مجھ سے، اس لیے اب منگوائی ہوئی ساری کتب میں شاہ جی کے پاس رکھوا دیتا ہوں، وہ بھی علم دوست آدمی ہیں، جب بھی شہر جاتے ہیں ڈھیروں کتابیں لے آتے ہیں جن کی قیمت میں ادا کر دیتا ہوں، کیونکہ وہ بیچارے اتنی قلیل تنخواہ سے اتنا مہنگا شوق پورا نہیں کر سکتے، اور اسی طرح میرا فالتو وقت بھی گزر جاتا ہے اور کچھ علم بھی مل جاتا ہے۔ چودھری صاحب اپنی بات مکمل کر چپ ہو گئے۔ اس نے فٹ سے سوال داغا، آپ نے میرے اور رابی کے تعلق کو تو سلجھا دیا، ذرا یہ بھی بتائیں کہ آپ کے اور امی کے بیچ کون سا تعلق ہے؟ انہوں نے غصیلی نظروں سے لختے جگر کو دیکھا جیسے یہ جسارت ناگوار گزری ہو، اور جان چھڑاتے ہوئے بولے، ہمارے بیچ نکاح کا تعلق ہے اور یہ رشتہ سب سے مقدس ہے، سمجھے تم؟ اور ہاں یاد آیا، تمہارا رزلٹ آ گیا ہے، شام کو یاسر آیا تھا، بتا رہا تھا جہانیہ میں کوئی بک سینٹر ہے، ان کے پاس FSC کا رزلٹ گیزٹ ہے، ملتان جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہیں سے پتہ چل جائے گا، وہ ساری معلومات لے چکا ہے، کل صبح 8 بجے تمہیں لینے پھر آئے گا، تیار رہنا، اور اب سو جاؤ، رات کافی بیت گئی ہے۔ رات کو تارے گننے سے میڈیکل اسٹوڈنٹ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، چل پت اب تمہاری آواز نہ آئے۔ انہوں نے یک طرفہ فیصلہ سناتے حتمی لہجے میں گفتگو ختم کر دی، جبکہ ابھی بھی اس کے ذہن میں کافی سوال مچل رہے تھے جنہیں باپ سے فطری جھجک کی وجہ سے پوچھ نہیں سکا۔ رابی کا رویہ پھر سے یاد آنے لگا، تاہم اب کی بار ان یادوں کے بیچ نیند اچانک دستک دیے بغیر پلکوں کی دہلیز پار کر گئی۔ سورج کی تپش نے اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا، صبح کے 7 بج چکے تھے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، ابو چارپائی سمیت غائب تھے، وہ اکیلا ہی چھت پر تھا۔ سورج کی کرنیں جسم میں چبھنا شروع ہو گئیں۔ صبح صبح حبس کا ہونا بتا رہا تھا کہ شاید دور کسی دیس میں بارش ہو رہی ہے، لیکن یہاں اس کی زندگی اور وسیع دونوں میں سکھ ہے اور حبس کا راج تھا۔ رات دیر سے سونے کی وجہ سے نیند پوری نہ ہوئی تھی، ایک سستی سی جسم میں تھی۔ وہ ڈرتے ڈرتے چھت سے نیچے اترا، صحن میں کوئی نہ تھا۔ کچن سے نکلتی ہوئی لالو سے اشارے میں ماں باپ کے متعلق پوچھا، جو اس نے اشارے میں ہی بتایا کہ چودھری صاحب تو باہر چلے گئے جبکہ چودھرائن اپنے کمرے میں ہیں۔ وہ اسے کمرے سے کپڑے لانے کا کہہ کر غسل خانے میں گھس گیا۔ اچھی طرح نہانے سے جسم سے لپٹی ہوئی مٹی تو اتر گئی، مگر بدن پر لگی خراشیں اور روح پر لگے زخم ابھی تک درد کر رہے تھے۔ لالو کے لائے کپڑے پہننے کے بعد جب باہر نکلا تو ماں صحن میں تنی ہوئی شیرنی کی طرح کھڑی ہوئی تھیں۔ اسے دیکھتے ہی گالیوں اور طعنوں سے نہ صرف اسے استقبال کیا بلکہ چیزیں اٹھا اٹھا کر مارنے لگیں۔ وہ بچنے کے لیے جلدی سے بھوکے پیٹ گھر سے نکل آیا۔ غسل خانے میں ہی رقم پرانے کپڑوں سے نئے کپڑوں میں منتقل کر چکا تھا، اس لیے ناشتے کی فکر نہیں تھی۔ حویلی سے نکل کر چوک میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ جب آنے جانے والے گھور کر دیکھتے تو اسے شبہ ہونے لگتا کہ کل کی بات پورے گاؤں میں پھیل تو نہیں گئی، مگر نہ لوگوں نے کچھ پوچھا، نہ ہی اس نے خود سے کوئی صفائی دی۔ کچھ دیر بعد یاسر اسی ماڈل ہونڈا 70 پر آتا ہوا دکھائی دیا۔
جب اس نے پاس آ کر بریک لگائی تو وہ اچھل کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ دونوں خاموشی سے ضعیف سواری پر منزل کی جانب رواں دوا تھے۔ شاویر نے ایک دو بار بات کرنے کی کوشش کی تو یاسر نے مختصر لفظوں میں بتایا کہ وہ درود شریف کا ورد کر رہا ہے اور اسے بھی یہ ورد کرنے کی تلقین کی۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ اپنے سارے غم بھول کر رزلٹ کے متعلق سوچنا شروع ہو گیا اور دل میں خدا سے دعائیں کرنے لگا۔ جہانیہ پہنچ کر ایک دو لوگوں سے پتہ پوچھنے کے بعد دونوں مطلوبہ بک سینٹر پر پہنچ گئے۔ وہاں اچھا خاصا رش تھا، لیکن یاسر پھرتی سے لوگوں کے بیچ راستہ بناتا اندر گھس گیا، جبکہ وہ روڈ پر بائک سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ زبان پر درود شریف کا ورد تھا اور نظر بک سینٹر پر لگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد یاسر دکان سے باہر نکلا تو کافی خوش تھا، جسے دیکھ کر اسے تسلی ہوئی۔ وہ تیزی سے شاویر کی طرف لپکا اور لپٹتے ہوئے بولا، جانی، تیرا بھائی پاس ہو گیا، پورے 742 نمبر آئے ہیں، مطلب فرسٹ ڈویژن۔ اس نے یاسر کو خود سے الگ کرتے ہوئے پوچھا، میرا رزلٹ؟ جواب میں وہ معصومیت سے بولا، بھائی وہ تو مجھے خوشی میں یاد ہی نہیں رہا۔ شاویر نے اسے مصنوعی غصے سے گھوڑا۔ وہ ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے مخاطب ہوا، پیر و مرشد، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا پتہ نہ کروں؟ گیس کر تمہارے کتنے نمبر آئے ہوں گے؟ وہ چڑھتے ہوئے بولا، یار میں اتنا ہی نجومی ہوتا تو گھر سے یہاں آتا ہی کیوں؟ یاسر آگے بڑھا اور اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، بھائی جی میڈیکل کالج کی تیاری پکڑو، میرے بھائی کے پورے 907 نمبر آئے ہیں۔ شاویر بے یقینی سے یاسر کو دیکھنے لگا اور پھر آگے بڑھ کر اسے اتنے زور سے جھپی ڈالی کہ بیچارہ درد سے چیخ اٹھا۔ الگ ہونے کے بعد یاسر اپنی کمر کو مسلتے ہوئے بولا، پہلوان جی اب جلدی سے مٹھائی خرید کر گھر چلتے ہیں اور خوشخبری گھر والوں کو سناتے ہیں۔ گھر کا نام سنتے ہی ساری خوشی ہوا ہو گئی۔ وہ آسمان سے زمین پر واپس آ گیا۔ یاسر نے اس کے چہرے کا اتار چڑھاؤ بڑے غور سے نوٹ کیا۔ شاویر بات کو بدلتے ہوئے بولا، یار میں نے تو ناشتہ ہی نہیں کیا، بہت بھوک لگی ہے، پہلے ناشتہ کر لیں۔ وہ جھٹ سے بولا، چل جانی کیا یاد رکھے گا، آج تجھے چاچے بلے کا ناشتہ کرواتا ہوں۔ دونوں گول چوک میں واقع چاچے بلہ عرف چاچا ڈش کے ہوٹل پر آ گئے۔ شاویر سیدھا اندر چلا گیا، جبکہ یاسر کاؤنٹر پر رک کر چاچے سے ناشتے کا مینو پوچھنے لگا۔ ناشتے کا آرڈر دینے کے بعد وہ شاویر کے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہی گہری نظروں سے اس کا معائنہ کرنے لگا۔ شاویر نے اس کی نگاہوں سے بچنے کے لیے پاس پڑے اخبار کو اٹھا کر پڑھنا شروع کر دیا، جسے یاسر نے جھپٹا مار کر چھین لیا اور لاڈ بھرے لہجے میں بولا، ناشتے سے پہلے بتائے گا یا بعد میں؟ شاویر نظریں چراتے گویا ہوا، میں تو تمہیں بائک پر بیٹھتے ہی بتانے لگا تھا مگر تم نے روک دیا۔ یاسر پچکارتے ہوئے مخاطب ہوا، سوری میں ٹینشن میں تھا، ناشتہ آنے میں 10 منٹ ہیں، اتنی دیر میں بات ختم کر دینا۔ شاویر نے اسے گھورا اور طنزیہ لہجے میں مخاطب ہوا، اتنی مہربانی کی بھی کیا ضرورت ہے، جب کبھی تمہارے پاس فری وقت ہو آ جانا، بتا دوں گا۔ یاسر ہنستے ہوئے گویا ہوا، اتنی حساسیت بھی اچھی نہیں سرکار، جلدی ناراض مت ہوا کر، چل شروع ہو جا، یہ وقت بھی آپ کا، بلکہ شادی تک ساری زندگی آپ کے نام، خوش، بولتا جا میں سنتا جاؤں گا۔ وہ مصنوعی غصے سے اسے دیکھنے لگا، پھر دھیمی دھیمی آواز میں اپنی کہانی شروع کی اور صبح تک کے سارے واقعات یاسر کے گوش گوار کر دیے۔ ناشتہ لیٹ ہو گیا تھا، اس لیے اسے اپنی بات کہنے میں آسانی ہو گئی۔ ناشتہ بہت لذیذ تھا، لیکن بھوک تو کل کی مٹ چکی تھی۔ مجبوراً شاویر نے چپ چاپ چلنے والے زہر مار کیے۔ یاسر بھی کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ جب چھوٹا برتن سمیٹ کر چلا گیا تو یاسر بولا، یار میں نے تمہیں پہلے ہی رابی سے خبردار کیا تھا، شکر کر شکر انکار ہو گیا، شادی ہو جاتی تو تمہارا حال بھی چودھری اسلم جیسا ہی ہونا تھا۔ خدا کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، بندے کو بعد میں پتہ چلتا ہے۔ وہ خفا ہوتے ہوئے بولا، یہ چودھری اسلم جیسا سے تمہاری کیا مراد ہے؟ کیا ہوا میرے ابو کو، ٹھیک تو ہیں؟ یاسر شرمندہ ہونے کی بجائے اسے سمجھاتے ہوئے مخاطب ہوا، یار تمہارا بطور بیٹا غصہ کرنا جائز ہے، لیکن سچائی تو وہی ہے جو سارے گاؤں والے کہتے ہیں۔ چاچے اسلم کی برائی کرنا نہیں، بلکہ میرا مقصد تمہیں حقیقت سے روشناس کرانا ہے، آگے تمہاری مرضی۔ وہ چڑھتے ہوئے بولا،
یار میں تمہیں اپنا غم سنا رہا ہوں اور تم اس میں میرے والدین کو گھسیٹ رہے ہو۔ یاسر پھر اسے سمجھاتے ہوئے بولا، دیکھ تمہیں ہرٹ کرنا نہیں چاہتا، ٹینشن والی بات یہ نہیں کہ اس لڑکی نے تمہیں ریجیکٹ کر دیا، بلکہ یہ تو شکر کرنے والی بات ہے کہ تم بچ گئے ہو۔ ٹینشن والی بات یہ ہے کہ شہریار کی مکاری اور قہر سے کیسے بچو گے، جسے تم اس سارے چکر میں انڈر ایسٹیمیٹ کر چکے ہو۔ اس نے چونکتے ہوئے پوچھا، مطلب؟ یاسر نے پھر سمجھایا، جانی تمہارے بھائی کی سنگت ان دنوں اچھی نہیں، جن لوگوں کے ساتھ وہ آج کل پھرتا ہے ایک نمبر کے چھٹے ہوئے بدماش ہیں، اور شہریار جیسا کوڑ مغز بندہ ہمیشہ اپنے دماغ کی بجائے کہے سنے پر ہی عمل کرتا ہے۔ جب مشورہ دینے والے غلط لوگ ہوں تو اچھے عمل کی توقع کرنا بے وقوفی ہے۔ یاسر کی باتوں سے وہ اندر ہی اندر خوفزدہ ہو گیا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، یار اس اینگل سے تو میں نے سوچا ہی نہیں، اب پتہ کیا کروں۔ یاسر کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، یار ملتان واپس چلتے ہیں، وہاں کوئی کمرہ وغیرہ کرائے پر لیں گے اور اسی طرح انٹری ٹیسٹ کی تیاری بھی ہو جائے گی۔ ایک آدھ مہینہ گھر سے دور رہیں گے تو بات بھی دب جائے گی، مشہور یہ کر دیں گے کہ اسلام آباد یا لاہور جا رہے ہیں۔ وہ اپنی بات کہہ کر چپ ہو گیا۔ شاہویر کو آئیڈیا اچھا لگا۔ دونوں کافی دیر تک اس پلان کو مختلف زاویوں سے دیکھتے رہے۔ کمرہ لینا تو مشکل نہیں تھا، لیکن ان کے بہت سارے دوست وہاں پرائیویٹ ہاسٹل میں رہتے تھے، بس انہیں کپڑے اور پیسے اٹھانا تھے، جس کے لیے گھر جانا ضروری تھا۔ یاسر کا گاؤں نہر کے اس پار تھا، اس لیے اسے جہانیہ یا خانے وال جانے کے لیے شاہویر کے گاؤں سے گزر کر ہی مین روڈ پر آنا پڑتا تھا۔ ناشتے کے بعد دونوں بائیک پر واپس گاؤں کی طرف روانہ ہوئے۔ خدا نے ان کے پلان کے یکسر مختلف ایک اور پلان بنا رکھا تھا۔ جیسے ہی بائک مین روڈ سے گاؤں کی طرف جانے والی پکی اینٹوں سے بنی ذیلی سڑک پر مڑی تو مین روڈ بس اسٹاپ سے 100-200 میٹر کے فاصلے پر ایک کٹا ہوا سفیدے کا پتلا سا درخت شمالاً جنوباً سڑک پر پڑا تھا، جسے ہٹائے بغیر بائک آگے جانا مشکل تھا۔ چاروں ناچار انہیں بائک روک کر نیچے اترنا پڑا۔ جیسے ہی شاہویر اور یاسر نے بائک سٹینڈ پر لگا کر درخت کو اٹھانا چاہا، اتنے میں قریبی باغ میں چھپے نقاب پوش افراد سڑک پر آ گئے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں مقامی میڈن باڑہ ساختہ پستول تھا، جبکہ باقی دو افراد کے ہاتھوں میں آہنی راڈ تھے۔ پستول بردار شخص نے بلند آواز میں انہیں اٹھانے کے لیے کہا۔ دونوں نقاب پوش آواز سن کر چونکے۔ شاہویر جو اندر ہی اندر صورتحال سے ڈرا ہوا تھا، تاہم اپنے اعصاب کو یکجا کرتے تیز آواز میں بولا، شہریار یہ کیا بدتمیزی ہے، یہ نقاب پستول اور بندے کس چکر میں لیے پھر رہے ہو؟ شہریار ایک دفعہ تو چوری پکڑے جانے پر تھوڑا سا پریشان ہوا، پھر نقاب اتارتے ہی لغویات بکنا شروع کر دیں۔ اچھا بدتمیزی؟ جناب چودھری شاہویر، یہ لوگ بدماش تھوڑی ہیں جو بدتمیزی کریں گے، یہ بندے بہت پہنچے ہوئے پیر ہیں، عاشقی کا بھوت نکالتے ہیں لوگوں کے۔ ابھی تمہیں لمبا ڈال کر جب نکالیں گے تو ساری زندگی کے لیے مرید ہو جاؤ گے، وڈا آیا عشق۔ گالیوں کو نظر انداز کرتے شاہویر آگے بڑھا اور تحمل سے بولا، بھائی گھر کے مسئلے سڑکوں پر نہیں سلجھتے۔ وہ اس کی بات سن کر طنزیہ مسکراتے بولا، اچھا تم گھر کی عورتوں کی عزت پر سرعام ہاتھ ڈالو اور میں سڑک پر تمہاری عاشقی بھی نہ نکالوں؟ ایڈا تو مولوی عزت اللہ۔ اتنی دیر میں گاؤں کی طرف سے ایک اور موٹر سائیکل آیا جس پر دو لوگ سوار تھے، ایک انہی کے رشتہ دار چاچا اسحاق اور دوسرا اس کا بیٹا سجاد تھا۔ انہیں موقع واردات سمجھنے میں تھوڑی دیر لگی۔ بات کی گہرائی میں پہنچتے ہی چاچا اسحاق نے شہریار کو ڈانٹتے ہوئے سمجھایا کہ دونوں بھائی سڑک پر ڈرامہ کرنے کی بجائے گھر میں جا کر معاملہ سلجھاؤ، اور دوسرا باہر کے لوگوں کو چلتا کرو۔ لیکن شہریار پر تو خون سوار تھا، اس نے نہایت ہی بدتمیزی سے چاچا اسحاق کو پستول دکھا کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اس کی دوسری طرف متوجہ ہونے کا فائدہ اٹھاتے شاہویر بالکل سر پر پہنچ گیا۔ اس سے پہلے کہ شہریار کچھ سنبھلتا، اس نے جھپٹا مار کر پستول چھیننے کی کوشش کی۔ اب صورتحال ایسی تھی کہ دونوں بھائی گتم گتھا تھے اور پستول پر گرفت برابر کی تھی۔ شہریار کے ساتھیوں نے جب آگے بڑھ کر اس کی مدد کرنی چاہی تو سجاد نے للکارتے ہوئے کہا، اگر دونوں بھائیوں کے معاملے میں کسی نے مداخلت کی تو اس کی خیر نہیں۔ یاسر جو خاموشی سے ایک طرف کھڑا سارا منظر دیکھ رہا تھا، اس نے اپنی پتلون سے بیلٹ نکالتے ہوئے انہیں دھمکی دی کہ مداخلت سے باز رہیں۔
پستول پر گرفت حاصل کرنے کے لیے دونوں بھائی بھرپور زور لگا رہے تھے۔ شہریار جسمانی مشقت کے ساتھ زبانی مشقت بھی بھرپور کر رہا تھا، غلیظ گالیاں تواتر سے دے رہا تھا۔ ایسے میں شاہویر نے ٹانگ اڑا کر اسے نیچے گرایا، لیکن خود بھی توازن برقرار نہ رکھ سکا اور ساتھ ہی زمین پر گر گیا۔ اب دونوں گرد و غبار سے لدے ایک دوسرے کو چت کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اچانک سے پستول کا فائر ہوا۔ ایک لمحے کے لیے سب کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ شاہویر ہاتھ میں پکڑے پستول کو سکتے کی حالت میں تکے جا رہا تھا اور شاہویر نے اپنی ران پکڑی ہوئی تھی جس سے خون نکل کر زمین کو سیراب کر رہا تھا۔ چاچا اسحاق نے اسے سمجھا بجھا کر موقع واردات سے یاسر کے ہمراہ روانہ کر دیا اور خود شہریار کو موٹر سائیکل پر ڈال کر ہسپتال کی طرف روانہ ہو گیا، جاتے ہوئے تاکید کرتا گیا کہ جب تک معاملہ سلجھ نہیں جاتا وہ گاؤں نہ آئے۔ شاہویر وہاں سے ہٹنا نہیں چاہتا تھا، لاکھ مخالفت سہی تھا تو سگا بھائی نہ۔ شہریار کے ساتھی فائر کی آواز سن کر غائب ہوئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ یاسر حفظ ما تقدم کے طور پر اسے اپنے گھر کے بجائے ننیالی گاؤں لے آیا اور اپنے ماموں کے ڈیرے پر چھوڑ کر واپس لوٹ گیا تاکہ حالات کا جائزہ لے سکے۔ یاسر کا دیر عمر ماموں وقار بھٹی بھی ایک دلچسپ کردار تھا۔ مقامی سیاست میں سرگرم ہونے کی وجہ سے اچھی خاصی دشمنیاں پال رکھی تھیں۔ عدالت کچہری سے روز کا واسطہ تھا، لیکن ان سب کے باوجود کافی زندہ دل اور شوقین مزاج آدمی تھا۔ وہ اس جوانی کو جوانی نہیں مانتا تھا جس کی کوئی کہانی نہ ہو۔ خود جسمانی محبت کا قائل تھا مگر روحانی محبت کرنے والوں کی بڑی قدر کرتا تھا۔ شروع میں بانجے کا دوست ہونے کی وجہ سے شاہویر کو وی آئی پی پروٹوکول ملا، لیکن چند گھنٹے بعد دونوں قریبی دوستوں کی طرح گھل مل گئے۔ یاسر روزانہ چند گھنٹوں کے لیے آ جاتا اور ہونے والی تمام پیش رفت سے آگاہ کرتا۔ معاملات سلجھانے کے بجائے الجھ رہے تھے۔ چاچا اسحاق کی صفائی کے باوجود ماں اور ننیال والے ہر صورت میں اسے اقدام قتل کے کیس میں پکڑوانا چاہ رہے تھے۔ شہریار کی حالت خطرے سے باہر تھی، لیکن ٹانگ میں نکس کے سبب پولیس میں بھرتی ہونا اب ناممکن ہو گیا تھا اور وہ اس حالت میں بھی شاہویر کو مغالطات بکنے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ چودھری اسلم معاملے کو جتنا سلجھانا چاہ رہے تھے وہ اتنا ہی الجھتا جا رہا تھا۔ اسے ڈیرے پر رہتے ہفتے سے زیادہ ہو چکا تھا۔ بوریت کو ختم کرنے کے لیے وہاں موجود تمام رسالے کئی بار پڑھ چکا تھا۔ منع کرنے کے باوجود چارہ کاٹنے سمیت دیگر چھوٹے موٹے کام کرنے لگا، لیکن وقت کٹنے کا نام نہ لے رہا تھا۔ یاسر کالج سے رزلٹ کارڈ لے آیا۔ اپلائی کرنے کی آخری تاریخ پاس آ رہی تھی۔ ابھی تک یاسر اس کے گھر والوں میں سے کسی کا رابطہ چودھری اسلم سے نہ ہوا تھا، اس لیے دوسرے ذرائع سے ملنے والی خبریں مصدقہ نہیں بلکہ سنی سنائی تھیں۔ 10ویں دن یاسر صبح 9 بجے ہیان پہنچا۔ وہ کافی خوش دکھائی دے رہا تھا۔ آتے ہی خوشخبری سنائی کہ کل رات شاہویر کے ابو ان کے گھر آئے تھے اور انہوں نے بتایا کہ معاملات حل ہو گئے ہیں، ایک آدھ دن تک وہ تمہیں لینے یہاں آئیں گے۔ اس خبر کے بعد ٹائم گزرنا مشکل ہو گیا۔ انتظار کی گھڑیاں کسی پیپ زدہ زخم کی طرح میٹھا میٹھا درد دینا شروع ہو گئیں۔ اس کی حالت اس پردیسی جیسی تھی جسے چند دنوں بعد چھٹیوں پر جانا ہو۔ آنکھیں ہر لمحہ آنے والے رستے پر لگی ہوئی تھیں۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ اگلے روز مغرب کے بعد یاسر اپنی بائیک پر چودھری صاحب کو ڈیرے پر لے آیا۔ شاہویر اتنے دنوں بعد باپ کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ وہ اپنی عمر سے کئی سال بڑے لگ رہے تھے۔ چودھری صاحب کو دیکھ کر اسے ایسا لگا جیسے واقعی کو 11-12 دن نہیں بلکہ سال گزر گئے ہوں۔ گلے لگے تو پہلے والی گرم جوشی نہ تھی، یوں لگا جیسے کوئی اجنبی گلے لگا ہو۔ یاسر سمیت ڈیرے کے دیگر لوگ باپ بیٹے کو پرائیویسی مہیا کرنے کے لیے ادھر ادھر کھسک گئے۔ ایک لمبا دورانیہ دونوں طرف خاموشی رہی۔ مجبوراً شاہویر نے ہی ہمت کر کے استمزاجی سوال پوچھا، آپ کیسے ہیں؟ چودھری صاحب نے نظر اٹھا کر بیٹے کو دیکھا۔ بلب کی روشنی میں صاف دکھ رہا تھا کہ ان کا ضبط جواب دینے والا ہے اور آنکھیں کبھی بھی جھلک پڑیں گی۔ انہوں نے جواباً استفہامیہ لہجے میں پوچھا، اس باپ کو کیسا ہونا چاہیے جس کا ایک بیٹا ہسپتال میں اور دوسرا مفرور ہو؟ شاہویر ان کے جواب پر بھڑک اٹھا اور جذباتیت سے متکلم ہوا، آپ کو بھی لگتا ہے میرا قصور ہے؟ چودھری صاحب شکست خوردہ لہجے میں مخاطب ہوئے، نہیں بیٹا، قصور صرف ہمارا ہے، تم لوگوں کو پیدا جو کر لیا۔ اس جواب کے بعد ان کے بیچ کافی خاموشی رہی۔ پھر وہ اپنی صفائی دیتا گویا ہوا،
چاچا اسحاق سے پوچھ لیں، میں اور یاسر تو شہر سے آ رہے تھے۔ اسی نے راستہ روکا، پستول اور بندے بھی اسی کے تھے۔ باپ نے بات کاٹتے ہوئے کہا، لیکن گولی تو تم سے چلی ہے نا، زخمی تو وہ ہوا ہے نا، بادی نظر میں مجرم تو تم ہو نا۔ صفائی سے کیا ہوگا؟ سچ کیا ہے مجھے پتا ہے، لیکن پولیس کچہری تو اسی مطابق کام کرے گی جو انہیں دکھ رہا ہے، اور کسی سے کیا پوچھیں بیٹا جی، کوئی بھی پرائے پھڈے میں ٹانگ نہیں اڑاتا۔ چودھری صاحب اپنی بات کہہ کر چپ ہو گئے۔ اس میں بھی اب ہمت نہ تھی کچھ پوچھنے کی۔ حقیقت کچھ بھی ہو لیکن بظاہر مجرم تو وہی تھا۔ کچھ دیر چپ رہنے کے بعد بولے، جو ہونا تھا ہو گیا، کس کا جرم کتنا ہے کتنا نہیں، اب بحث کا وقت گزر گیا۔ ہم نے سوچ سمجھ کر ایک فیصلہ کیا ہے، وہی سنانے آیا ہوں۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ پوچھے، ابو فیصلہ کیا ہے؟ سوال کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ چودھری صاحب اس کی مشکل آسان کرتے ہوئے بولے، کچھ لوگ کی بنیاد پر فیصلہ ہوا ہے۔ وقفہ۔ شہریار نے FIR ڈکیتی کی کٹوائی ہے، کسی کو نامزد نہیں کیا بلکہ مجرم نامعلوم لکھوائے ہیں، اور میں نے تفتیشی کو دے دلا کر واردات اشتہاری مجرموں کے کھاتے میں ڈلوائی ہے۔ تم اب کلیئر ہو؟ چودھری صاحب آدھی بات کہہ کر چپ ہو گئے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، اگر معاملہ کچھ لوگ کی بنیاد پر چل پڑا ہے تو جواب میں مجھے کیا دینا ہوگا؟ چودھری صاحب جواب دینے کے بجائے نظریں جھکائے زمین کو گورے جا رہے تھے، جیسے سوال سنا ہی نہ ہو۔ بہت دیر تک جب سوال کا جواب نہیں ملا تو چڑھتے ہوئے دوبارہ سوال کیا، آپ سے میں نے کچھ پوچھا ہے؟ چودھری صاحب اس کے سوال پر چونکے جیسے ابھی نیند سے جاگے ہوں، ادھر ادھر دیکھ کر بولے، کچھ نہیں۔ جیب سے نوٹوں کی گڈی نکال کر اسے تھماتے بولے، بس تم چند دنوں کے لیے پنجاب سے کہیں دور چلے جاؤ، جب حالات ٹھیک ہوں گے تو میں تمہیں واپس بلا لوں گا۔ وہ ششدر انہیں دیکھے جا رہا تھا، پھر ہکلاتے ہوئے بولا، کہاں چلا جاؤں اور کیوں چلا جاؤں؟ جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں تو آپ مجھے دیس نکالا کیوں دے رہے ہیں؟ وہ ایک ہی سانس میں کئی سوال پوچھ گیا۔ باپ دھیمے سے فہمائشی لہجے میں مخاطب ہوا، بچے یہ دیس نکالا نہیں بلکہ وقت کی ضرورت ہے، جیسے ہی معاملہ ٹھنڈا ہوگا میں واپس بلا لوں گا۔ بس کچھ دنوں کی بات ہے، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا چندہ ملتان کی حدود سے باہر چلے جاؤ، بہتر تو یہ ہے کہ پنجاب سے ہی چلے جاؤ۔ وہ ان کے جواب پر بلبلا اٹھا، بغیر کسی جرم کے کیوں چلا جاؤں؟ میرا میڈیکل کا ایڈمیشن ہونے والا ہے، اگر ان چکروں میں پڑا رہوں گا تو آپ کا خواب کیسے پورا کروں گا؟ میں نہیں کہیں جانے والا، یہیں رہوں گا اور دیکھتا ہوں کیا کر لیتا ہے وہ۔ شاویر نے باپ کو کوڑا جواب دیا۔ وہ چارپائی سے اٹھے اور اپنی پگ اتار کر اس کے قدموں میں رکھ دی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ بات اس حد تک چلی جائے گی۔ وہ بوکھلا کر جوتے سمیت چارپائی پر کھڑا ہو گیا، جیسے نیچے زمین پر سانپ ہو۔ عجیب منظر تھا، باپ زمین پر اپنی پگ رکھے دونوں ہاتھ جوڑے التجا کیے بیٹھا تھا اور بیٹا جوتوں سمیت چارپائی پر کھڑا تھا۔ پھر اسے باپ کی حالت پر ترس آ گیا۔ وہ نیچے اترا، پگ ان کے سر پر رکھی دونوں بازوؤں سے پکڑ کر انہیں کھڑا کیا اور سینے سے لگا لیا۔ باپ بیٹا ایک دوسرے سے بے بس دیر تک اشک بہاتے رہے۔ چودھری صاحب نے بیٹے کو الگ کیا اور پہلو میں بٹھا کر اونچ نیچ سمجھانے لگے، وضاحت سے بتایا، ایڈمیشن تو اگلے سال بھی ہو جائے گا، تاہم اس وقت منظر سے ہٹنا کیوں ضروری ہے؟ جب انہیں لگا بات شابیر کے پلے پڑ گئی تو موٹر سائیکل کے پیچھے بندھا ہوا بیگ کھول کر اس کے حوالے کیا، جس میں چند کپڑے، جوتے اور کچھ ضرورت کا سامان تھا۔ پھر یاسر کو سائیڈ پر لے جا کر اسے کچھ سمجھاتے رہے۔ پلٹ کر واپس آئے۔ شاہویر کا الوداعی بوسہ لینے کے بعد موٹر سائیکل کی پچھلی نشست پر بیٹھ گئے، جسے یاسر سٹارٹ کیے کھڑا تھا۔ باپ کے جانے کے بعد ماموں وقار بھٹی اسے قائل کرتے رہے کہ چودھری صاحب کا فیصلہ مناسب اور اس کے حق میں بہتر ہے۔ اپنی بات کو پروزن بنانے کے لیے اپنے ماضی کے چند قصے بھی سنائے، جن کا خلاصہ یہ تھا، اسے منظر سے ہٹ جانا چاہیے اور ٹھیک وقت پر واپس آ جائے۔ ان کا لیکچر طویل ہوتا جا رہا تھا، جبکہ اسے ان باتوں میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ سچ تو یہ تھا اسے کوئی بھی چیز ٹھیک نہ لگ رہی تھی۔ گزشتہ 2 ہفتوں میں جو کچھ ہوا وہ اس میں اپنا قصور ڈھونڈ رہا تھا۔ بھلا ہو یاسر کا، جس نے بروقت پہنچ کر طویل تر ہوتے لیکچر سے اس کی جان بچائی۔ وہ چودھری صاحب کو حویلی نہیں بلکہ ان کی زمینوں کے پاس چھوڑ کر آیا تھا۔ آگے جانے سے خود انہوں نے منع کر دیا
کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کوئی بدمزگی ہو۔ یاسر ابھی آ کر بیٹھا ہی تھا کہ شاہویر نے حیران کن فرمائش کر دی۔ اسے ابھی خانیوال ریلوے اسٹیشن چھوڑ جانا تھا۔ ماموں اور یاسر نے لاکھ سمجھایا لیکن وہ اپنی ضد پر قائم رہا۔ ان کا خیال تھا آج رات وہ یہاں رہے اور صبح چلا جائے۔ دونوں رات کے اس پہر سفر کے حق میں نہیں تھے لیکن وہ اپنی بات پر ڈٹ گیا۔ آخرکار انہیں ہار ماننا پڑی۔ ماموں وقار اور یاسر اسے 10 بجے رات کو اسٹیشن چھوڑنے چل پڑے۔ اسٹیشن پہنچ کر وہ ٹرین کے آنے تک رکنا چاہتے تھے لیکن وہ انہیں بھیجنے پر بضد تھا۔ تاہم اس معاملے میں انہوں نے اس کی ایک نہ سنی تھی۔ انفارمیشن آفس سے جو معلومات ملی تھیں اس کے مطابق کراچی جانے والی ٹرین لیٹ تھی، شاید صبح 3 بجے آئے۔ قریب صرف لاہور جانے والی ایک ٹرین تھی جو آدھے گھنٹے تک پہنچنے والی تھی۔ اس نے بغیر کچھ سوچے لاہور کی ٹکٹ خرید لی۔ یہ گاڑی بھی کئی گھنٹے لیٹ ہی آ رہی تھی۔ اس وقت ملک میں جمہوری وزیر اعظم سے کئی گنا زیادہ اختیارات ریلوے اہلکاروں کے پاس تھے۔ وہ بیچارہ تو ایک کٹ پتلی تھا، جسے باوردی فوجی صدر جیسا کہتا وہ ویسا ہی کرتا۔ ٹھیک 12 بجے ٹرین آ گئی۔ اس کا اصل ٹائم شام 6 بجے تھا۔ اس نے یاسر اور ماموں وقار سے الوداعی ملاقات کی اور ٹرین میں سوار ہو گیا۔ صبح 5 بجے گاڑی لاہور اسٹیشن پہنچی۔ طلوع آفتاب کا وقت قریب تھا۔ شاہویر نے پلیٹ نمبر 4 پر موجود مردانہ واش روم سے وضو کیا اور پلیٹ فارم نمبر 5 پر سیڑھیوں کے نیچے بنی عارضی مسجد میں فجر کی نماز پڑھ کر اسٹیشن سے باہر آ گیا۔ شہر لاہور ابھی تک سویا ہوا تھا۔ ساتھی مسافر کے گائیڈ کرنے پر مولوی ہوٹل سے صاف ستھرا اور سستا ناشتہ کیا۔ وہ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد اسٹیشن کے سامنے بنے چھوٹے سے پارک میں آ کر بیٹھ گیا۔ دوران سفر سیٹ ملنے کے باوجود ٹرین کی آواز اور رش کے سبب سو نہ سکا۔ پیٹ بھرنے کے بعد غنودگی اعصاب پر حملہ کر رہی تھی۔ ساری رات سیٹ پر اکڑوں بیٹھنے کی وجہ سے جسم بھی ٹوٹ رہا تھا۔ تاہم آس پاس پڑے نشیوں کی وجہ سے یہاں سونا کسی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ وہ کراچی کی بجائے بنا سوچے سمجھے لاہور تو آ گیا لیکن اب جائے کہاں؟ ذہن میں جو پہلا خیال آیا وہ کرکٹ ٹیم کے ساتھی اور گاؤں کے شاہد افریدی بالے کمبو کا تھا۔ بالا داتا صاحب کے آس پاس کسی ہوٹل پر بطور باورچی کام کرتا تھا اور رہائش بھی ہوٹل کے اوپر ہی تھی، مگر اس آئیڈیا کو یہ سوچ کر ریجیکٹ کر دیا کہ اگر وہ بالے کے پاس جاتا ہے تو فوراً بات گاؤں پہنچ جائے گی۔ سوچتے سوچتے نیند کی ہلکی سی جھپکی آئی۔ آنکھ کھلنے کے ساتھ ساتھ دماغ کے بند دریچے بھی کھلے۔ یاد آیا ہاسٹل روم میٹ اور سینئر سعید سرگانا بھی تو لاہور میں ہی ہوتا ہے۔ FSC کے بعد یہاں CA کرنے آیا تھا۔ یادداشت کو اچھی طرح کھنگالنے پر یاد آیا وہ اچھرا اسٹاپ کے قریب کسی زنانہ نام کی بلڈنگ میں رہتا ہے۔ وہ اسٹیشن سے اچھرا جانے والی بس میں بیٹھ گیا۔ آدھے گھنٹے بعد اچھرا پل کے نیچے کھڑا تھا۔ آس پاس کی اکثر دکانیں بند تھیں۔ ایک چائے کا ہوٹل کھلا تھا جس پر زیادہ بھیڑ نہ تھی۔ کاؤنٹر سے بلڈنگ کا پتہ پوچھا تو یہ جان کر ششدر رہ گیا کہ یہاں 3 بلڈنگز ایسی ہی ہیں جو زنانہ نام سے شروع ہوتی ہیں اور ان سب کا پہلا الفابیٹ M ہی ہے۔ ابھی وہ حیران پریشان کھڑا تھا کہ ہوٹل کا نوعمر ویٹر پاس آ کر مخاطب ہوا۔ فائن کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ اس نے متفکر لہجے میں جواب دیا۔ یار ایک دوست سے ملنے آیا تھا، راستے میں پتہ اور کانٹیکٹ نمبر کھو گیا۔ بس اتنا یاد ہے وہ اچھرا اسٹاپ کے پاس کسی بلڈنگ میں بیچلر رہ رہا ہے۔ نوعمر لڑکا بڑی متانت سے بولا۔ فائن یہ لاہور ہے اور اچھرا مین اسٹاپ کی ہر بلڈنگ بیچلر سے بھری ہوئی ہے، کیسے ڈھونڈو گے؟ نہ تمہارے پاس فون نمبر نہ پورا پتہ۔ اس سوال کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کے پاس خاموشی تھی۔ لڑکا شاید باتونی تھا یا واقعی اسے اس پر ترس آ گیا۔ ذہانت بھری آنکھوں کو مٹکاتے ہوئے مخاطب ہوا۔ فائن ایک کام ہو سکتا ہے، لڑکے کا نام اور شہر بتائیں، شاید میں کچھ کر سکوں۔ قنوطیت میں مبتلا شاہویر نے اکتائے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ سعید سرگانا خانیوال کا رہنے والا ہے۔ اسے یقین تھا سعید جیسے کتابی اور آدم بیزار بندے کو یہ چائے والا نہیں جانتا ہوگا۔ ابھی مایوس ہو کر پلٹنے ہی والا تھا کہ لڑکے کے جواب نے اسے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ فائن کہیں اس سعید کی بات تو نہیں کر رہے جس کا پڑھ پڑھ کر آدھا سر گنجا ہو گیا ہے اور گورا چٹا گول مٹول سا؟ اسے لگا جیسے عبدالکلیم کا خزانہ مل گیا ہو۔
بادشاہ کھلاتے اسبات میں سر ہلایا۔ لڑکا فخری انداز میں آفر کرتے ہوئے بولا، پھر چلو پائن، میں بقلم خود کرامت عرف کافی آپ کو منزل مقصود پر چھوڑ کر آتا ہوں۔ کرامت اسے اپنی رہبری میں بالکل فرنٹ پر بنی نو تعمیر شدہ 6 منزلہ عمارت کے کمرہ نما فلیٹ میں لے گیا۔ فلیٹ غالباً دوسری منزل پر تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلا تو سامنے سعید کا چہرہ دیکھ کر دل میں پیدا ہونے والے سارے وسوسے دور ہو گئے۔ دونوں گرم جوشی سے گلے ملے۔ سعید نے اس سے پوچھے بغیر کرامت کو 2 چائے پراٹھے لانے کا آرڈر دیا اور اسے سامان سمیت کمرے میں لے آیا۔ یہ 12 بائی 10 کا تنگ سا کمرہ تھا جو تقریباً آدھا کتابوں سے لدا ہوا تھا۔ کمرے میں اٹیچ چھوٹا واش روم تھا۔ وہ بیگ سے ٹراؤزر شرٹ نکال کر سیدھا واش روم میں گھسا اور اچھی طرح نہا کر باہر آیا۔ پرانے کپڑے غسل خانے میں ہی لٹکے رہنے دیے۔ اتنے میں کرامت انڈا پراٹھے لے کر گرما گرم چائے کے ساتھ حاضر ہوا۔ ناشتہ تو وہ اسٹیشن پہ کر چکا تھا، تاہم سعید کے اصرار پر پراٹھے کے چند نوالے گرما گرم چائے کے ساتھ لیے اور وہیں ایک طرف پڑے محمدی بستر پر سو گیا۔ وہ آدم خور کتوں سے بچنے کے لیے حد نظر پھیلے ہوئے صحرا میں ننگے پاؤں دوڑ رہا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کا فاصلہ کتوں سے کم ہوتا جا رہا تھا۔ پیاس کی شدت سے گلا خشک تھا، لیکن رکنے کا مطلب تھا چلتی ہوئی نبضوں کا رک جانا۔ وہ بھاگتے بھاگتے ٹھوکر کھا کر گر پڑا۔ اس سے پہلے سنبھل کے پھر اٹھتا وحشی کتوں کا لیڈر اس کے سر پر پہنچ گیا۔ جیسے ہی کتے نے اسے نوچنے کے لیے اپنا جبڑا کھولا، نوکیلے دانتوں کو دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ اسی چیخ کے ساتھ آنکھ کھل گئی۔ وہ سعید سرگانہ کے فلیٹ نما کمرے میں اکیلا لیٹا ہوا تھا۔ بجلی بند ہونے کے سبب ہب سے بدن پسینہ پسینہ ہو چکا تھا۔ اس نے اٹھ کر واش روم اور کوریڈورز میں اچھی طرح دیکھا، لیکن سعید کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ غسل خانے میں پانی بھی نہیں آ رہا تھا۔ وہ پانی کو ڈھونڈنے کے لیے جیسے ہی نیچے آیا تو بلڈنگ کی انٹرنس پر ہی سعید سگریٹ پیتے ہوئے ملا۔ دونوں تہہ خانے کی سیڑھیوں پر جا بیٹھے، جہاں باہر کی نسبت درجہ حرارت کچھ کم تھا۔ سعید بجھی سگریٹ پھینکتے ہوئے بولا، سوری یار، میں بتانا بھول گیا۔ اس نے استفہامیہ لہجے میں پوچھا، کیا بتانا بھول گئے؟ سعید اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے بولا، یہ بتانا بھول گیا تھا کہ دن 1 سے 3 بجے تک لائٹ نہیں ہوتی اور صبح 10 سے 4 بجے تک پانی بھی چلا جاتا ہے۔ شاویر نے حیرت سے استفسار کیا، یار تم لوگ بجلی اور پانی کے بغیر ان ڈربے نما کمروں میں رہ لیتے ہو؟ وہ بے بسی سے گویا ہوا، بس یار کیا کریں، محلوں میں بیچلرز کو کوئی مکان نہیں دیتا۔ اچھی بلڈنگز میں فلیٹس ویسے ہی بہت مہنگے ہیں۔ ہمارے بجٹ میں لے دے کر ایسے ہی کمرے ملتے ہیں، یہ بھی اکیلے کہاں افورڈ ہوتے ہیں۔ گیس لگا اس کمرے کا کتنا کرایہ ہوگا؟ وہ سوچتے ہوئے بولا، یار ملتان میں تو ایسا کمرہ 1500 یا 2000 میں مل جاتا ہے، یہاں 3000 کر لو۔ سعید طنزیہ مسکراتے ہوئے مخاطب ہوا، بھولے بادشاہ ہو، یہ لاہور شہر ہے، 4000 صرف کمرے کا کرایہ ہے، بجلی پانی کا بل الگ سے ہے، کل ملا کر 5000 پڑتا ہے، اور ہوٹلنگ بھی ملتان کے نسبت ڈبل ریٹ پر ہے۔ ریٹس کا سن کر وہ حیران رہ گیا۔ سوالیہ لہجے میں بولا، یار اتنا مہنگا کمرہ اور کھانا اکیلے کیسے برداشت کر رہے ہو؟ چل ٹینشن نہ لے، اب دونوں بھائی مل مارٹ زندگی کی گاڑی چلا لیں گے۔ سعید ہنستے ہوئے بولا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، کمرے میں اتنی کتابیں میرے اکیلے کی تھوڑی ہیں، میرے 2 روم میٹس ہیں، جنید اور اعجاز، دونوں کزنز ہیں، شیخا پورہ کے کسی گاؤں کے رہنے والے ہیں، ویکنڈ پر گھر چلے جاتے ہیں۔ اس نے سر ہلایا جیسے بات سمجھ آ گئی ہو۔ اتنے میں لائٹ آ گئی اور دونوں کمرے میں آ گئے۔ سعید کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ یہاں میڈیکل انٹری ٹیسٹ کی تیاری کرنے آیا ہے۔ چونکہ اس کے علاوہ وہ کسی کو نہیں جانتا تھا، اس لیے یہیں چلا آیا۔ سعید نے اسے تسلی دی کہ وہ سوموار کے بعد کمرہ بھی ڈھونڈ دے گا اور 1-2 اچھی اکیڈمیز کا بھی جانتا ہے، وہاں ایڈمیشن بھی دلوا دے گا۔ انہوں نے پورا ویکنڈ دن سو کے اور راتیں جاگ کر گزاری۔ داتا صاحب شاہی قلعہ، منٹو پارک اور اندرون شہر کی سیر کے ساتھ ساتھ مال روڈ پر خوب مٹر گشت کیا۔ لاہور بھی عجیب شہر ہے، یہاں لوگوں کی صبح دن دوپہر 12 بجے اور شام رات 12 بجے ہوتی ہے۔ وہ تو کشتیاں چلا کر آیا ہے، مالی طور پر اتنا اطمینان ضرور تھا
کہ باپ سے ملے 50,000 سے کم از کم 8-10 مہینے آرام سے گزر جائیں گے۔ اتنی دیر تک کوئی نہ کوئی کام مل ہی جائے گا۔ سوموار کو جب سعید کے روم میٹ آئے تو چھوٹا سا کمرہ اور چھوٹا لگنے لگا۔ بروکر نے 2-3 کمرے دکھائے جو انہیں پسند نہ آئے۔ گزرتے دنوں کے ساتھ سعید کے روم میٹس کا رویہ بدلنے لگا۔ بات مروت سے تضحیک پر اتر آئی۔ اگست کے آخری عشرے کی ایک گرم دوپہر کو جب بجلی نہ ہونے کے سبب چھوٹا سا کمرہ تندور بنا ہوا تھا، وہ باہر آ گیا اور ہیڈ برج کے نیچے سے گزرتے ہوئے اس کی نظر سیڑھیوں کے نیچے لگے ہاتھ سے لکھے اشتہار پر پڑی۔ پرسوں ہونے والی بارش اور تیز ہوا کے سبب وہ کئی جگہ سے پھٹا ہوا تھا، تاہم اشتہار کی مرکزی عبارت اور نیچے تحریر فون نمبر پڑھا جا سکتا تھا۔ وہ اشتہار چسپاں کرنے والے کی سائنس پر حیران تھا۔ جس جگہ اشتہار چسپاں تھا وہاں تو لوگوں کی عموماً نظر ہی پڑتی آہنی سیڑھیوں کے نیچے کوئی جی ہوش تو لگانے سے رہا، لیکن اسے اشتہار کی بجائے اپنے رہنے کی جگہ سے غرض تھی۔ اس نے نمبر وائلٹ ڈائری میں نوٹ کیا اور سامنے بنے پی سی او میں گھس گیا۔ نمبر ڈائل کرتے وقت دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ بیل بجتی رہی، تاہم کسی نے فون نہ اٹھایا، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ تھوڑی دیر بعد پھر نمبر ملا دیا۔ دوسری بیل کے بعد فون سے ایک بھاری آواز ابھری۔ کون بے وقوف ہے؟ اسے سمجھ نہ آیا کیا جواب دے۔ گھبراہٹ میں منہ سے نکل گیا، شبیر۔ اسے دوسری طرف سے کہکا ابھرا۔ کچھ دیر ہنسنے کے بعد وہ متکلم ہوا۔ بہت اچھا نام ہے آپ کا، لیکن مجھے اس سے کیا؟ یہ بتاؤ فون کیوں کیا ہے؟ فون کے دوسری طرف موجود بندے کی آواز میں کچھ تھا۔ شبیر آواز سنتے ہی کنفیوز ہو گیا۔ ایک دفعہ تو دل میں آئی بھاڑ میں جائے کمرہ، فون رکھ اور بھاگ جا، لیکن پھر خیال آیا بات کرنے میں کیا حرج ہے۔ وہ منحنی سی آواز میں بولا، وہ روم میٹ کے لیے آپ کا اشتہار پڑھا تھا، اسی لیے فون کیا۔ دوسری طرف سے بلند اوہ کی آواز نکلی۔ چند ثانیے خاموشی کے بعد وہ پھر مخاطب ہوا، سادہ بندے لگتے ہو۔ اگر مجھے تمہاری سچائی پسند نہ آئی ہوتی تو ابھی کوڑا جواب دے دیتا۔ چلو مل کر جواب دے دیتے ہیں۔ پتہ نوٹ کرو، شمع اسٹاپ کی طرف اچرا قبرستان جہاں ختم ہوتا ہے۔ پیٹرول پمپ سے تھوڑا آگے ایک ذیلی گلی ہے جو پچھلی طرف کی ایک سڑک سے ملاتی ہے۔ اس سڑک کو الپتکین روڈ کہتے ہیں۔ اسی سڑک پر قبرستان کا ایک داخلی گیٹ ہے۔ وہاں سے چند قدم آگے شمال کی طرف ایک بڑی مسجد ہے۔ اس کے نیچے ایک ہوٹل ہے جسے پٹھان ہوٹل کہتے ہیں۔ تم وہاں 5 بجے آ کر اسامہ خان کو میرا بتانا، کہنا عبداللہ سے ملنا ہے، باقی باتیں وہیں ہوں گی۔ ابھی میں پڑھا رہا ہوں، چلو اب فون رکھو۔ تحقمانہ لہجے میں فون بند کروانے والا عبداللہ نام کا یہ کرایہ دار اسے کچھ سنکیزہ لگا۔ فون رکھنے کے بعد عجیب سی مایوسی طاری ہو گئی۔ قریبی مسجد میں ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد وہیں ایک ستون کے ساتھ لیٹ کر سو گیا۔ آس پاس ہونے والی ہلچل نے کچی نیند سے اٹھا دیا۔ تبلیغی جماعت کے کچھ ارکان بلند آواز میں آپس میں بحث کر رہے تھے۔ ذہن جب صحیح طرح سے بیدار ہوا تو معلوم پڑا وہ بحث نہیں بلکہ تبادلہ خیال تھا، تاہم پٹھان ہونے کی وجہ سے ان کا وائس پچ ویسے ہی زیادہ تھا۔ وضو خانے کی ٹوٹی سے منہ پر چند چھینٹے مارنے کے بعد مسجد سے باہر آ گیا۔ دل میں خیال آیا کیوں نہ پراپرٹی ڈیلر کے آفس ہی چکر لگا لیا جائے۔ افضل نام کے اس پراپرٹی ڈیلر نے ایک فلیٹ دکھایا۔ فلیٹ تو ہر لحاظ سے موزوں تھا، لیکن وہ ایڈوانس 10,000 مانگ رہا تھا۔ اگرچہ اس کے پاس رقم تھی لیکن وہ اتنی دریا دلی سے خرچ نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اسے خود معلوم نہیں تھا کہ یہ علاقہ بدری کب تک چلے گی، اسی لیے سوچنے کا وقت مانگ کر چلا گیا۔ 5:15 بج چکے تھے۔ سعید کے فلیٹ پر واپس جانے کو دل نہ چاہ رہا تھا۔ اس کے روم میٹس کی طنزیہ نگاہیں تکلیف دیتی تھیں۔ عبداللہ سے ملنے کا ارادہ نہیں بن رہا تھا، پھر سوچا ملنے میں کیا حرج ہے۔ وہ لوگوں سے پوچھتا پٹھان ہوٹل تک پہنچ گیا۔ وہاں اسامہ کا پوچھنے پر اغوانی ویٹر نے اسے ایک 1.5 عمر بارش مرد سے ملوایا۔ آنے کا مقصد بیان کیا تو اسامہ خان نے اوپر سے نیچے تک تیر جیسی نگاہوں سے اسکین کرنے کے بعد سامنے پڑی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پھر ایک نوعمر لڑکے کو آواز دی اور اسے پشتو میں نہ جانے کیا کہا۔ شبیر کو سوائے عبداللہ کے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ وہ سامنے پڑی پلاسٹک کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ابھی مشکل سے 10 منٹ ہی گزرے ہوں گے۔ ایک ہینڈسم بندہ ہوٹل میں وارد ہوا۔
اسامہ خان نے شاہویر کی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ وہ سیدھا اس کے پلو میں پڑی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے کہ باضابطہ گفتگو شروع ہوتی، اسامہ نے انہیں ہوٹل کے اندر بیٹھنے کا کہا۔ وہ دکان نما ٹی اسٹال کے اندرونی حصے میں بالمقابل موجود 24 کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ دونوں کے درمیان پلاسٹک کی میلی کچیلی میز تھی، جس پر افغانی ویٹر گیلا کپڑا مار کر باادب کھڑا ہو گیا۔ نوارد نے استفہامیہ انداز میں پوچھا، چائے؟ شاویر نے ازراہ تفنن جواب دیا، یہاں چائے کے علاوہ کچھ ملتا ہے؟ نوارد نے ترکی بترکی کہا، جی یہاں پشاوری چپلے بھی دستیاب ہیں۔ کھانا پسند ہے یا چائے ٹھیک رہے گی؟ وہ شرمندہ ہوتے ہوئے بولا، میں ابھی ابھی کھانا کھا کر آیا ہوں، اسی لیے بھوک نہیں، چائے چلے گی؟ شاویر نے زندگی میں اتنا ہینڈسم بندہ کبھی نہ دیکھا تھا۔ سنکی ہونے کے باوجود نوارد کی شخصیت متاثر کن تھی۔ اس نے مسحور کن آواز میں اپنا تعارف کروایا، ناچیز کو عبداللہ عالمگیر عباسی کہتے ہیں، لیکن دوست پیار سے ٹرپل اے کہتے ہیں۔ وہ اس قدر متاثر ہو چکا تھا کہ گلے سے آواز نہ نکلی۔ بمشکل کہا، لیکن میں آپ کو عبداللہ بھائی پکاروں گا۔ عبداللہ کی طرف سے مختصر سوال آیا، کیوں؟ وہ اب سنبھل چکا تھا، متانت سے جواب دیا، عبداللہ بہت پیارا نام ہے، ویسے بھی بڑے کو بھائی کہنا ہماری تہذیب کا حصہ ہے۔ کمرہ ملنا نہ ملنا تو قسمت کی بات ہے، لیکن ایک علاقے میں رہتے ہوئے ملاقات ہوتی رہے گی۔ عبداللہ کچھ ثانیے شاویر کو غور سے تکتا رہا، پھر مسکراتے ہوئے بولا، باتیں تو بڑی اچھی کر لیتے ہو۔ اس نے ترکی بترکی جواب دیا، میں خود بھی بہت اچھا ہوں۔ عبداللہ نے اسی تسلسل سے پوچھا، لاہور کیوں آئے ہو؟ شاویر کے منہ سے فی البدیہہ نکل گیا، ابو نے گھر سے نکال دیا، کہیں نہ کہیں تو جانا تھا، بس لاہور آ گیا۔ عبداللہ کے منہ سے زوردار قہقہ نکلا اور وہ بہت دیر مسلسل ہنستا رہا۔ شاویر اپنے جواب پر خود نادم سا ہو گیا۔ اب تو پکا تھا مکان نہیں ملے گا۔ عبداللہ نے 2-3 بار سوری کہہ کر چپ ہونے کی ناکام کوشش کی، لیکن ہنسی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ مسلسل ہنسے جا رہا تھا۔ یہ سلسلہ شاید اور چلتا رہتا مگر چائے آنے سے تھم گیا۔ اگرچہ ادھر ادھر میزوں پر چھوٹے جھوٹے اور میلے کچیلے کپ پڑے تھے، تاہم ان کے لیے افغانی ویٹر قدرے صاف ستھرے پیالوں میں چائے لے کر آیا تھا۔ دونوں نے خاموشی سے پی۔ اس کے بعد عبداللہ نے سنجیدہ لہجے میں گاؤں بدر ہونے اور لاہور آمد کی وجہ پوچھی، جو اس نے سچ سچ بتا دی۔ ادھر شاویر نے اپنا قصہ ختم کیا اور ادھر عبداللہ نے افغانی ویٹر سے پوچھا، نوار خان فری ہو؟ ہوٹل کا مالک محبت سے لبریز لہجے میں مخاطب ہوا، او لالا، کیسی باتیں کرتا ہے، یہ کون سا ڈاکٹر قدیر ہے جس کے بغیر ایٹم بم نہیں بنے گا، تم بولو کیا حکم ہے؟ نوار خان تولیے سے ہاتھ پوچھتا اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ عبداللہ نے جیب سے موٹر سائیکل کی چابی نکال کر اسے دیتے ہوئے کہا، نوار خانہ، شاویر بھائی کے ساتھ جاؤ اور ان کا سامان اٹھا لاؤ۔ پھر شاویر کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا، بھائی جی، خان صاحب کے ساتھ جاؤ اور اپنا سارا سامان اٹھا لاؤ۔